میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا امام مہدی آئیں گے تو آئیں گے. کب آئیں گے؟ امام مہدی نبی نہیں ہے. امام مہدی کی پوری حدیث کیا ہے؟ کتنے لوگ ساتھ ہوں گے ان کے کہ ہم قبر میں جیسے ویٹ کریں منکر نکیر آئے گا. کیا کیا ہم نے؟ تو امام مہدی کا ویٹ. انہوں نے چھوڑنا ہے اس بات پہ ہمیں کہ تم امام مہدی کے ویٹ کے لیے پیدا کیا تھا دنیا میں. آخرت کا پہلا سوال جوانی میں کیا کیا جب طاقت دی تھی؟ کیا جواب ہے؟ امام مہدی کا ویٹ کیا. احد کا غزوہ ہو رہا ہے. احد کے غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید چوٹیں آئی ہوئی تھی. صحابہ نے ایک بڑی چٹان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا ہوا تھا. کفار کو نظر نہیں آ رہا تھا ابو بکر صدیق کدھر ہیں، عمر کدھر ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں. تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، سردار بیٹل کے اندر آئے ہیں اور اونچی سی آواز لگائی کہ محمد موجود ہے تم میں. اس کا مطلب تھا کہ ہم نے کیا محمد کو شہید کر دیا؟ مورائل ڈاؤن کرنے کے لیے نعرہ لگایا اس نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جواب دیں اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل جواب نہیں. جس بیس پہ یہ مورائل بوسٹ کر رہے ہیں وہ بیس اسلام میں منع ہے. پھر ابو سفیان نعرہ لگا عمر موجود ہے یا وہ بھی شہید ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کوئی جواب نہیں دو. ابو بکر موجود ہے، کوئی جواب نہیں ہے. اتنے میں ابو سفیان نے کیا نعرہ لگایا؟ لات اور عزا کی اس نے قسم اٹھائی، لات اور عزا کا نعرہ لگایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جواب دو اس کو، اب بتاؤ اس کو کہ محمد نہیں موجود ہے، ابو بکر اور عمر سب موجود ہیں. کیونکہ اب شخصیت کے اوپر نہیں آ رہا، اب یہ فلسفے پہ آ رہا ہے. اس لیے امام مہدی کو نعوذ باللہ جس لیول کے اوپر ہم نفسیات میں ویٹ کر رہے ہیں، ہماری توحید خطرے میں آ جاتی ہے. اللہ کے فرشتے پہ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو کب یاد کریں گے اور اپنے ڈیولپمنٹ کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں ہم تو امام مہدی کا ویٹ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کس لیول کے اوپر یہ ڈیمیجنگ سائیکالوجی ہے کہ ہم قبر میں جیسے ویٹ کریں منکر نکیر آئے گا اور کہے گا ہاں جی بتاؤ کیا کیا ہم نے؟ تو امام مہدی کا ویٹ کیا. انہوں نے چھوڑنا ہے اس بات پہ ہمیں کہ تم امام مہدی کے ویٹ کے لیے پیدا کیا تھا دنیا میں. آخرت کا پہلا سوال جوانی میں کیا کیا جب طاقت دی تھی؟ کیا جواب ہے؟ امام مہدی کا ویٹ کیا. یہ جان کے یہ نفسیات ہمارے اندر ڈالی جاتی ہے. کس نے ڈالی ہے؟ کسی ایک بزدل نے ڈالی ہے کہ بھائی خود کرنا پڑے گا تو ہر بندے کو امام مہدی لیول کی ٹریننگ لینی پڑے گی نا. ہر بندے کو لینی پڑے گی. وہ ٹریننگ لینے کے لیے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے. وہ جان جوکھوں میں ڈالی نہیں جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تم قلت میں ہو اور اللہ نے دنیا تمہارے پیروں میں رکھ دی ہے. ایک وقت آئے گا تم کثرت میں ہوگے، دنیا میں سب سے زیادہ تمہاری تعداد ہوگی، کروڑوں میں نہیں اربوں میں ہوگے، اور لوگ تمہیں دسترخوان پہ بچھا بچھا کے ایسے کھائیں گے اور تم آگے سے جیسے کھانا مرغی پکی ہوئی ہاتھ پیر بچا نہیں سکتی اپنے آپ کو، اس طریقے سے تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے. صحابہ اتنے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے سارے نمبرز میں ہوں اور اس کے باوجود لوگ ہمارے بچوں کو کھا رہے ہوں ایسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا. وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے سے ڈرنا شروع ہو جاؤ گے. تمہیں دنیا پیاری ہو جائے گی اور موت سے نفرت سے نہ ہو، ڈرنا شروع کر دو. تو امام مہدی کا ویٹ پتہ کون کرتا ہے؟ کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، امام مہدی آگے سارا کچھ کر لے. اور اگر 10,000 سال بعد آنا ہوا نا امام مہدی نے، ہمیں تو نہیں پتا کب آنا ہے، تو ہم نے کم از کم 700 نسلیں اپنی ضائع کر دینی. دس از وائی. یہ ہے وہ کیزم، یہ ہے وہ درار جو صحابی میں اور آج کل کے مسلمان میں ہم نے ڈال دی. ابھی دکھاتا ہوں وہ کہاں سے ڈلتی ہے، اس لیے آیا کہ یہ اس وقت دکھایا جا رہا ہے ہمیں کہ امام مہدی کا ویٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے. امام مہدی کا ویٹ کرنے کی ایک فلسفی ہے، اس کو چیلنج کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا امام مہدی آئیں گے تو آئیں گے. کب آئیں گے نہیں بتایا تو اب ہم ویٹ نہیں کر سکتے. اگر بتاتے تو ہم ویٹ کرتے. اس سے ہوگا کیا؟ نعوذ باللہ ہم نے امام مہدی کی شخصیت کو نعوذ باللہ اس جگہ پر ڈال دیا جیسے کہ کوئی
اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ نبی نازل کرنا ہے. امام مہدی نبی نہیں ہے. نصرانیوں کو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں تم نہیں سمجھ سکتے ہو، ویٹ کرو کہ محمد آیا، یہ تب تمہیں سمجھ آئیں گے. بنتا تھا ان کا ویٹ کرنا، بنتا تھا، اس لیے وہ پوری کی پوری طریقے سے اپنی میٹرکس ڈپلوائے نہیں کر سک رہے تھے. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ پچھلی امت کو ہم نے وہ احکام نہیں دیے جو تمہیں دے رہے، تمہیں خیر الامہ اس لیے بنا دیا. عیسیٰ ابن مریم نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ ابھی تم لوگ ریڈی ہی نہیں ہو. لٹرلی یہ آیت ہے انجیل کی، یو آر ناٹ ریڈی فار دس یٹ، فار دیٹ میسنجر ول کم وین یو آر ریڈی. اب پتہ چلا کس طریقے سے کسی بندے کا انتظار کروایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امام مہدی کے بارے میں ایسے تو نہیں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ابھی تیار نہیں ہو امام مہدی کا ویٹ کرنا. بہت اطمینان سے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ امام مہدی آئیں اور پہلی جنگ ہم سے کر رہے ہوں کہ تم لوگوں نے کینسر پھیلایا ہوا ہے. جو ہمارے حالات ہے بنتی پٹائی پہلے ہماری ہی ہے. اور آپ کو آدھی حدیث کیوں پتا ہے امام مہدی کے بارے میں؟ امام مہدی کی پوری حدیث کیا ہے؟ کتنے لوگ ساتھ ہوں گے ان کے؟ 60,000. 60,000 میں سے کافی سارے لوگ اس میں سے بھی ریٹریٹ کریں گے. 3 ارب لوگ ہیں ابھی ہم میں سے صرف 60,000 کو اجازت ہے امام مہدی کا ویٹ کرنے کی. یہ باقی کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ باقی کے لوگ کدھر ہوں گے اس وقت جب امام مہدی آئیں گے؟ تو مر گئے ہوں گے، زندہ ہی ہوں گے نا. ان کو نہیں حدیث پہنچی ہوئی ہوگی، صرف 60,000 بندوں کو پتا ہے حدیث. یہ نقصان ہوتے ہیں اس طرح کی نفسیات کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی بتا دیا تھا کتنے بندے فالو کریں گے. السلام علیکم. جس میں فرسٹ ران آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں شروع بہت تھاٹ پرووکنگ میسج فارورڈ کر رہا ہے، دیٹ از اباؤٹ کہ سب کانٹیننٹ کے اندر یا آل اوور دا ورلڈ ایک چیز دیکھی جائے کہ زیادہ تر مسلمان یہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اس وقت فاتح ہو سکتے ہیں کہ جب ہمیں قیادت حاصل ہوگی یا ہم ان کی اس سے لیڈرشپ کا ویٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ کوئی کاوش نہیں کر رہے ہیں، وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں، وہ ایسا پلے گراؤنڈ نہیں بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک بیس لائن کلیئر ہو جائے تاکہ جب امام مہدی آئیں تو کچھ نہ کچھ تو ہم نے پہلے ایکٹیویٹیز کر کے رکھی ہوئی ہوں یا کچھ نہ کچھ ایسی ہم نے ایک میجر لیول پہ چینج لا کے آئے ہوئے ہوں کہ ان کو شروع سے سٹارٹ نہ کرنا پڑے، ان کو پہلے یہ گراؤنڈ مل جائے. مگر ہمارے علماء اکرام کی طرف سے اور ہمارے اسلامک سیکٹر جتنا بھی ہے اس کی طرف سے یہ چیز بہت زیادہ ایک ہے کہ آپ جب تک آپ کو اور دوسری بات یہ کسی ویڈیو میں کہتے ہیں وچ از اباؤٹ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ سے سوال آپ کی جوانی کے بارے میں ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک پاور دی تھی، ایک اسٹرکچر دیا تھا، ایک جس میں فزیکلی آپ کو اسٹرانگ بنایا تھا، تو اس ٹائم آپ نے کیا چیزیں پرفارم کی تھی، اس ٹائم آپ نے کس لیول پہ جا کے اسلام کے لیے کام کیا تھا. اگر تو آپ اس دنیا میں ایک سیلف پیوریفیکیشن ہی کرتے رہ گئے اور آپ نے اسلام کے لیے میجر لیول پہ کام نہیں کیا تو اس ٹائم آپ یہ بہت ہی ایک تھاٹ پرووکنگ ہمارے لیے سبسٹانس ہو سکتا ہے کہ جب آپ سے آپ کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ صرف آئی می مائی سیلف یا پھر اپنے گھر میں یہ ایک خلافت کا نظام نہیں لے کے آ سکتے تھے. جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر خلیفہ بنے، خود کو پہچانے، اپنی مسلم آئیڈینٹی کو کلیئر کریں تاکہ فیوچر جا کے جب آپ کو میجر لیول پہ کام کرنا پڑے تو آپ کسی بھی قوم کی آئیڈیالوجی کی تابع نہ ہیں، آپ دوسروں کو اتنا زیادہ انفلوئنس کریٹ کر سکیں پولیٹیکلی، فائنینشلی، مینٹلی اور